إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ گزشتہ درس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی صاحبہ حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان ہوا کہ انہوں نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے بیٹا دے تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو بیٹے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ مریم کو پیدا فرمایا اور ان کی والدہ نے خود ان کا نام مریم رکھا۔ انی سمیتھا مریم وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ یہاں ایک مسئلہ مختصر سا بیان کیا تھا کہ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کا نام رکھنا یہ بھی روایات سے ثابت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادے کی ولادت ہوئی تو جناب ابو موسیٰ اشعری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر حاضر ہوئے۔ پہلے دن ہی حضور نے اس بچے کا نام ابراہیم رکھا۔ تو پہلے دن بھی نام رکھا جا سکتا ہے۔ عام
طور پر 7ویں دن نام رکھا جاتا ہے، 7ویں دن عقیقہ کیا جاتا ہے۔ تو پہلے یہ نام کے بارے میں دوسری روایت صحیح بخاری شریف کی وہ بھی سماعت فرما لیں۔ ایک صحابی تھے، وہ گھر سے باہر کسی کام کے لیے، مزدوری کے لیے تشریف لے گئے۔ تو جب وہ واپس تشریف لائے تو ان کے صاحبزادے بیمار تھے، تو ان کا وصال ہو چکا تھا۔ یہ جو لفظ مزدور ہم پڑھتے ہیں یہ غلط العام ہے۔ غلط العام کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے۔ یہ لفظ ہوتا ہے مزدور۔ اس میں فاعل بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسم کے ساتھ ور لگاتے ہیں، جیسے نام ور، جانور، اسی طرح مزدور ہے۔ لیکن بعض چیزیں مشہور اتنی ہو جاتی ہیں کہ پھر اس کو اسی طرح ہی پڑھا جاتا ہے، اور اس کے خلاف جب کوئی صحیح پڑھے تو صحیح پڑھنے والے کو لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ یہ ضمناً بات آ گئی تو میں نے عرض کر دی ہے۔ تو جب وہ واپس تشریف لائے تو ان کے صاحبزادے پہلے وصال فرما چکے تھے۔ تو صحابی جب گھر پہنچے تو اہلیہ سے پوچھا کہ بچے کی صحت کیسی ہے؟ تو ان کی اہلیہ فرمانے لگی کہ اب وہ پرسکون ہے، اب اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ دانائی کا اظہار کیا ان کی حرم محترم نے، اس صحابیہ خاتون نے، کہ میرا شوہر تھکا ہوا آیا ہے، اگر میں فوراً ہی کہہ دوں گی کہ بیٹا مر گیا ہے تو وہ کھائے گا نہیں، اور کھائے پیے بغیر دن کے وہ تھکے ہوئے ہیں، محنت کر کے آئے۔ تو انہوں نے کھانا پیش کیا، انہوں نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے وہ قائم کیا، صحبت کی، اور پھر بی بی صاحبہ نے بتایا کہ بچہ فوت ہو گیا تھا، اور میں نے جو کہا کہ پرسکون ہو گیا، مجھے تکلیف نہیں ہوگی، میں یہی کہنا چاہتی تھی کہ بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ تو پھر انہوں نے اپنے بچے کی تدفین کی۔ صبح کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی اور یہ جوڑا حضور کے پاس آیا تو سرکار اس خاتون کے صبر پر اور اس کے سلیقے پر آپ خوش ہوئے، اور فرمایا کہ رات کو جو صحبت تم نے کی ہے اللہ اس سے تمہیں سعادت مند برکت والا بیٹا عطا فرمائے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے 1 سال کے بعد ان کو جو بچہ دیا وہ اسی دن سرکار کے پاس لے کر آئے، سرکار نے اسی دن اس کا نام عبداللہ رکھا۔ یہ صحیح ہے ان کی یہ حدیث ہے۔ تو پہلے دن بھی نام رکھا جا سکتا ہے۔ بعد حدیث مبارکہ میں جو ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے اور 7ویں دن نام رکھا جائے، تو اس میں پابند نہیں کیا گیا 7ویں دن کا۔ اس سلسلے میں سنن کبریٰ کی ایک روایت ہے، اور وہ بڑی اہم روایت ہے، جس میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کا عقیقہ 7ویں دن کیا جائے، اگر 7ویں دن نہیں کر سکتے تو 14ویں دن کیا جائے، یعنی اس کے بعد جو 7 دن آ رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو 21ویں دن، یعنی وہ 7 کا جو ہندسہ ہے وہ پورا ہونا چاہیے۔ جیسے بچہ اگر جمعرات کو پیدا ہوتا ہے تو بدھ والے دن اس کا 7واں دن بنتا ہے، نہیں تو اگلے بدھ کو کرے، نہیں تو اگلے بدھ کو۔ تو اس 7 کا خیال رکھنا، اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ تو 7ویں دن فرمایا 7ویں دن کیا جائے، یا پھر 14ویں دن کیا جائے، نہیں تو 21ویں دن۔ اس پر فقہا فرماتے ہیں کہ آپ نے 7 کے عدد کا ایک خیال رکھا ہے، اور یہ ان عادات کی حکمتیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہوتی ہیں کچھ چیزیں جو
اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ایک جانور کے اندر آپ بڑے جانور میں 7 حصے رکھ سکتے ہیں۔ ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، 7 زمینیں ہیں اور 7 آسمان ہیں، اور آپ کا جو سجدہ ہے یہ 7 اعضاء پر ہوتا ہے، 2 پاؤں کے ہڈیاں، 2 ہاتھوں کی اور 2 گھٹنے، یہ 6 بنتے ہیں، اور پیشانی اور ناک کو 1 ہڈی شمار کیا جاتا ہے۔ تو آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے 7 اعضاء پر سجدے کا حکم دیا گیا۔ آداد یہ ایک علم ہے، اس کے اپنے اسرار و رموز ہوتے ہیں۔ ایک کتاب ہے من کی دنیا، پروفیسر ڈاکٹر غلام جیلانی برق PhD تھے، بہت بڑے عالم تھے، غالباً 1901 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو وہ شروع میں منکر حدیث تھے، اور اس طرح کے انہوں نے اعتراضات کیے ہیں کہ قرآن مجید کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، حدیث شریف کی دعاؤں کا حتیٰ کہ وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو انہوں نے من کی دنیا کتاب میں جب توبہ کی اس سے، تو اس پر خود واقعہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں اتنی تعلیم کے باوجود میری زندگی میں اتنے مسائل تھے کہ میں بیمار ہی بیمار رہتا تھا، اور کبھی قرض کا شکار ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں کئی دن تک میرے پاس جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے، اور کبھی ایسے ہوتا تھا کہ پیسے آ جاتے تھے تو کپڑے ایسے نہیں تھے جو جیب والے ہوتے۔ ایک بندہ پاکستان بننے سے پہلے اتنا قابل ہو کہ PhD کر چکا ہو، اور اس کے باوجود غربت کا یہ حال تھا کہ ہر طرف سے مسائل ہی مسائل۔ تو کہتے ہیں ایک بار میرے پاس ایک بزرگ تشریف لائے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی پیدائش ہفتے والے دن ہوئی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب حساب لگایا تو وہ ہفتے والے دن ہی کی پیدائش تھی۔ تو پھر ان بزرگوں نے میرا نام پوچھا اور والدہ کا نام پوچھا، اور میری زندگی کے مسائل بتانے لگے، اور اللہ تعالیٰ کے 2 نام میرے نام کے مطابق نکال کر دیے کہ ان کو پڑھو تو اللہ تمہارے سارے مسائل حل کر دے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب وہ پڑھنے شروع کیے جس طریقے سے انہوں نے بتایا تھا، تو چند ہی دنوں میں میری بیماریاں بھی دور ہو گئیں، اور مجھے اتنی نوکریوں کی آفریں آنے لگی، اور اللہ نے میرے روزگار کا انتظام بھی کر دیا۔ میں جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اللہ نے اس طرح مجھے نعمتیں دینا شروع کر دی۔ تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ ایک اس صدی کا بزرگ اگر میرے نام کے مطابق اللہ کا نام پڑھنے کے لیے مجھے بتائے تو اس کی اتنی برکتیں ہیں، تو جو اللہ کا رسول بتاتا ہے ان دعاؤں کی برکتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ اور اس پر وہ لکھتے ہیں کہ یہ علم حضرت امام جعفر صادق سے آیا ہے کہ کس طرح بندہ اپنے نام کے مطابق اللہ کے ناموں کا ورد کرے۔ تو من کی دنیا چھوٹی سی کتاب ہے، مارکیٹ میں مل جاتی ہے۔ اس کے آخر میں پھر انہوں نے وہ طریقہ بھی لکھا ہے کہ آپ لوگ خود بھی اپنا اسم نکال سکتے ہیں، اپنا نام اس طرح کریں، پھر اس کے مطابق اللہ کا کون سا نام آپ کے نام کے مطابق آتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اس کی برکتیں دیکھی ہیں کہ میں وہ بیان نہیں کر سکتا۔ تو اب دیکھیں کہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو 7ویں دن عقیقہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر 7ویں دن نہیں تو اس کے بعد اگلے 7ویں دن کر لیں، نہیں تو اس کے بعد اگلے 7ویں کر دیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ پہلی بار آپ یہ مسئلہ اور یہ حدیث سن رہے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس 7 کا خیال رکھا جائے کہ اس کا ہمیں نہیں پتہ کہ اس کی کیا حکمت ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ اسی پر عطا ایک تابعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بچے کا عقیقہ 7ویں دن کیا جائے، نہ تو اگلے 7ویں دن تک مؤخر کر لیں، اور کہتے ہیں نہیں تو اس کے اگلے بعد 7 کا خیال کرتے جائیں، اور 7ویں ہی دن بنتا ہو، یعنی 7 کے بعد 14واں ہو، 21واں ہو، 28واں ہو، اس کے بعد 35واں ہو یا 42واں دن ہو یا 49واں دن ہو، تو اس 7 کا خیال کر کے بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ اور عقیقہ کرنا سنت ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کا عقیقہ ہے وہ 2 بکریاں، آپ نے مینڈے بھی ذبح کیے ہیں، اور فرمایا بچی کی 1 بکری، اور پھر فرمایا اس میں ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا نر اور مادہ کی تمییز نہیں ہے، مادہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی بکری بھی بچے کے لیے کر سکتے ہیں۔ ہمارے لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ بچے کے لیے بکرا ہی ڈھونڈا جائے اور بچی کے لیے بکری ڈھونڈی جائے، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ بکرا ہو جائے یا بکری، لیکن عقیقہ کر سکتے ہیں۔
عقیقے کے بارے میں ایک اور کہ تابعین میں سے بڑے بڑے تابعین فرماتے تھے کہ اس کے گوشت کو اسی طرح تقسیم کیا جائے جس طرح قربانی کا، کہ یہ بھی ایک قربانی کے قائم مقام ہوتا ہے، اس بچے کے جو وجود کا وہ ایک صدقہ ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات کہ اگر عقیقے کا پہلے آپ نہ کر سکیں اور قربانی کے موقع پر عقیقہ کرنا چاہیں تو پھر آپ قربانی کے بڑے جانور کے اندر عقیقے کا حصہ ڈال سکتے ہیں، لیکن بچے کے لیے 2 حصے ڈالنے پڑیں گے، بچی کے لیے 1 حصہ، تاکہ وہ جو حدیث میں دو قربانیوں کا ذکر ہے، 2 بکروں یا مینڈوں کا اور بکریوں کا، اس پر عمل ہو جائے۔ تو عام طور پر یہ لوگ مسئلہ پوچھتے بھی ہیں ان دنوں میں کہ کیا قربانی کے جانور بڑا خریدا جائے اور اس میں بچے کا عقیقہ۔ ایک اور مسئلہ تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی بندے کا عقیقہ بچپن میں کسی نے نہ کیا ہو یا کر بھی دیا ہو اور وہ بڑا ہونے کے بعد جب اس کے پاس توفیق ہو اور اپنا عقیقہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تو یہ بھی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے کر دیا تھا، اور بعد میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی جوانی کے بعد ایک مرتبہ پھر اپنا عقیقہ فرمایا، تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت بی بی مریم نے اپنی بی بی مریم کی والدہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بچی کا نام مریم رکھا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بی بی مریم کے پاس حضرت زکریا علیہ السلام داخل ہوتے تھے تو وہاں ایک رزق پاتے تھے کہ بے موسم کا رزق ہے، سردیوں کا موسم ہے گرمیوں کا پھل، گرمیوں کا موسم ہے سردیوں کا پھل۔ اس مقام پر انہوں نے کہا اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ جہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ بیٹھا ہوا ہو، اللہ کا مقبول و محبوب بندہ بیٹھا ہوا ہو، اس مقام پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب زکریا علیہ السلام تو نبی ہیں اور ان کا مرتبہ تو بہت بلند ہے، اور سیدہ مریم نبیہ تو نہیں ہے، وہ تو ایک ولیہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ایک نبی کی والدہ، تو ایک پیغمبر ان کے پاس، تو یہ بالکل ممکن ہے اور ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بڑے رتبے والے کو چھوٹے رتبے والے سے کوئی برکت عطا فرما دے، کوئی وسیلہ عطا فرما دے۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی بھی ہیں اور حضرت یوسف کے والد بھی ہیں، یوسف علیہ السلام کے والد بھی ہیں، اب والد کا اپنا ایک مقام ہے، اور ان سے پہلے کے نبی بھی ہیں، نبی کا اپنا ایک مقام ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام والد اور نبی ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کا کرتا ملنے کی برکت سے اللہ انہیں بینائی واپس فرماتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بڑا درجے والا چھوٹا بھی اس کے کام آ سکتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی اپنی سنت بھی ہے کہ اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو بھی دعا کا کہہ دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف آنے لگے تو حضور نے فرمایا بھیا عمر، اخی کا لفظ ہے پیار سے چھوٹے بھائی، بھیا عمر ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جتنی خوشی اس دن مجھے ہوئی اتنی کبھی نہیں ہوئی کہ مجھے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی دعاؤں میں مجھے نہ بھولنا۔ اس کا مطلب ہے کہ عمر کی دعاؤں کے قبول ہونے کی خوشخبری خود اللہ کے رسول ارشاد فرما کہ اللہ کے ہاں اس بندے کا بھی ایک مقام ہے، اللہ کے ہاں اس بندے کا ایک رتبہ ہے۔ تو آپ حضور علیہ السلام خود افضل الرسل، افضل الانبیاء، خدا کی کائنات میں بلند ترین ہستی ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ترین ہستی ہیں، اور حضرت عمر فاروق کو فرما رہے ہیں میرے لیے دعا کرنا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت عمر فاروق کو بھیجا، اپنے وصال سے پہلے فرمایا کہ میرا یہ کرتا ہے، اس کو لے جانا اور یمن میں جانا، وہاں ہمارا ایک محبت والا دیوانہ اویس کرنی ملے گا، اس کو یہ پیش کرنا اور اس کو کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کریں۔ اب دیکھیں نبی پاک علیہ السلام حضرت اویس کو دعا کا کہہ رہے ہیں، حضرت اویس تو تابعین میں سے شمار کیے جاتے ہیں، اور پھر حضرت علی کا اپنا مقام ہے، حضرت عمر فاروق کا اپنا بلند مقام ہے۔ تو حضور علیہ السلام ان 2 بلند مرتبہ ہستیوں کو خود حکم دے کر فرما رہے ہیں کہ اویس سے جا کر امت کے لیے دعا کروانا۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام اس مقام پر دعا کرتے ہیں جہاں سیدہ مریم بیٹھی ہیں، تو باوجود نبی ہونے کے آپ نے اس مقام پر دعا کی، تو فنادت الملائکہ، فرشتوں نے ان کو آواز دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، مصدقاً بکلمۃ من اللہ، یہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرے گا، وسیداً اور سردار ہوگا، وحصوراً عورتوں سے بہت بچنے والا ہوگا، والنبی من الصالحین۔ جناب زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور آپ کی اہلیہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی، اور دعائیں آپ عرصے سے کر رہے تھے۔ سورہ انبیاء میں ہے، آپ کی دعا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ یا اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو بہتر وارث دینے والا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کی زوجہ کو اولاد پیدا کرنے کے قابل بنا دیا، ان کی اہلیہ کو۔ تو یہاں ایک قرآن مجید کے اندرونی جو شہادت ہے یہ ملتی ہے کہ جناب زکریا علیہ السلام کی اپنی صحت مبارک ٹھیک تھی، اور اولاد نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی اہلیہ صاحبہ جو حرم محترم مائی صاحبہ تھی ان کا کوئی مسئلہ تھا، تو آپ نے دعا کی تو اللہ فرماتا ہے کہ اصلحنا لہ زوجہ، ہم نے ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ تو یہاں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو دعا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اگر مرد ٹھیک ہو اور خاتون کے اندر کوئی مسئلہ آ رہا ہو تو زکریا علیہ السلام کی یہ دعا پڑھے تو اللہ اس بیوی کی بیماری کو دور کر دیتا ہے اور اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بڑے بڑے بزرگان دین کا تجربہ ہے، اور قرآن کا جو نظم ہے نا، آیات کے اندر جو ترتیب ہے اور آیات کے اندر سے جو تفسیر معلوم ہوتی ہے، جو نقطے معلوم ہوتے ہیں، کہ فرمایا کہ زکریا نے یہ دعا کی تو ہم نے اولاد کے لیے اس کی بیوی کو قابل بنا دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ کوئی بیماری یا کوئی عارضہ جو تھا، اولاد جو نہیں ہو رہی تھی، اس میں مسئلہ کوئی اہلیہ کی طرف سے تھا، اور اللہ نے جناب زکریا علیہ السلام کی طرف سے اس دعا کو قبول کیا اور ان کی زوجہ کو اس کے قابل بنا دیا۔ ہمارے بزرگ گزشتہ سال زیارات پہ جب گئے تو حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف بہت شاندار مزار بنا ہوا ہے۔ پہلے 200 کے قریب سیڑھیاں اوپر جانا پڑتا ہے، پھر سیڑھیوں سے نیچے جا کر ان کا مزار مبارک آتا ہے، اور وہاں حضور غوث پاک کی بھی عبادت گاہ ہے، حضرت ابو لیث سمرقندی کا وہاں مزار ہے، قریب حضرت امام شہاب الدین آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ تو وہاں جو مسجد کے خطیب تھے تو وہ بزرگوں کو ملے اور کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں، جس بندے کی اولاد نہ ہوتی ہو وہ سحری کے وقت، تہجد کے وقت ایسا کرے کہ 2 نفل حاجت کے پڑھے، اور سجدے کے اندر ہر سجدے میں 40 مرتبہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ زکریا علیہ السلام کی دعا پڑھے تو اللہ اس کو اولاد کے قابل بنا دیتا ہے، اللہ اسے اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ اس مقام پر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، جب فرشتوں نے خوشخبری دی تو آپ نے فرمایا انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر، اب کہاں میرا بچہ ہوگا کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری جو زوجہ ہے وہ اولاد کے قابل نہیں ہے، وہ تو بانجھ ہے۔ قال، فرشتوں نے کہا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، وہ اللہ ہے جس طرح چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عام بندہ، ایک ہم عام لوگ ہیں، اور ہمارا ایمان اتنا ہوتا ہے کہ کوئی بزرگ نیک بندہ، اور ہمیں معلوم ہو کہ یہ نیک بندہ ہے، وہ گارنٹی دے دے کہ جاؤ اللہ تمہیں اولاد دے، ہمیں یقین ہو جاتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، تو انہوں نے کیوں ایسا کہا کہ کیسے میری اولاد ہوگی، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی میری اولاد کے قابل نہیں رہی؟ تو اس پر صاحب تفسیر ساوی وہ لکھتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا علی وجہ عادت تھا، علی وجہ شک نہیں تھا۔ عام طور پر انسانی عادت ہوتی ہے، انبیاء کرام چونکہ اس ماحول میں رہتے ہیں، عام لوگوں میں رہتے ہیں، تو ان کے مطابق عام طور پر اس طرح جو گفتگو کی جاتی ہے اس طریقے پر آپ نے کیا۔ آپ کو شک نہیں تھا، انبیاء کا تو اللہ پہ اتنا یقین ہوتا ہے کہ دوسروں کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، انبیاء کو شک نہیں ہوتا۔ اور دوسری وجہ یہ لکھتے ہیں مفسرین کرام کہ بعض اوقات ایسی بات اس لیے کی جاتی ہے تاکہ خوشخبری دوبارہ دی جائے، تو وہ خوشخبری دوبارہ لیے جانے کی خوشی میں ایسی بات کرتے ہیں تاکہ اللہ کی طرف سے بار بار خوشخبری ملے۔ تو اس کا مقصد شک کرنا نہیں ہوتا،
اس پر اور بھی بہت سارے استدلالات ہیں۔ آگے جو آیت کریمہ پھر آئے گی سورہ مریم میں بھی، اس سے پہلے بھی، وہاں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا کہ انبیاء کرام شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہوتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ سب سے عجیب ایمان کن لوگوں کا ہوتا ہے، عجیب و غریب؟ تو صحابہ سے حضور نے پوچھا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فرشتوں کو۔ فرمایا وہ تو عالم نور میں ہوتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر آپ نبیوں کا؟ فرمایا نبیوں کو تو وہی آتی ہے، ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے، ان کا کس طرح اتنا عجیب؟ ان کو تو شک ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے ساتھ اس طرح ان کا تعلق ہے، ان کو تو شک ہی نہیں ہو سکتا، ایسا ایمان ہے۔ فرمایا وہ کس طرح عجیب ہو سکتے ہیں؟ یہ کوئی تعجب اس پہ نہیں ہو سکتا کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے، اتنا یقین ہے، ان کو تعجب کیسے ہو؟ یا بندہ کیسے تعجب کرے؟ ان کا تو اللہ سے رابطہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر ہمارا؟ فرمایا تمہارے اندر میں خود موجود ہوں، کوئی بات ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جواب آ جاتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر عجیب ایمان، انوکھا ایمان، شان والا بڑا ایمان کس کا ہوگا؟ فرمایا وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے اور بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ جو بعد آئیں گے ہمیں دیکھا ہی نہیں ہوگا، لیکن ہم پر اتنا ان کا یقین ہوگا اور ان کو اتنا اعتبار ہوگا کہ میرے نبی نے جو کہہ دیا ہے وہ سچ ہے، اس کے سامنے دنیا کے سارے فلسفے بیکار اور اس امت کا۔ اور فرمایا ایک مرتبہ مبارک اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور میں اس پر ایمان لایا، اور فرمایا 7 مرتبہ ان کو میں مبارک دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ تو انبیاء کرام کا میں جو عرض کر رہا ہوں اس حدیث سے کہ انبیاء کرام کا جو ایمان ہوتا ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ صرف وہ خوشخبری دوبارہ لینے کی ایک انسانی ایک طلب ہوتی ہے، اور اچانک جب بندہ کوئی خوشخبری سنتا ہے تو اس پر ایک کیفیت ایسی طاری ہوتی ہے، خوشخبری دوبارہ سننا چاہتا ہے، پھر اس بات کو دہراتا ہے یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا۔ تو یہ ازراہ خوشخبری لینے کے لیے تھا۔ فرمایا قال رب جلی آیا، فرمایا اللہ تعالیٰ کوئی نشانی بھی تو دکھا دے۔ قال آیتوں کا اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، فرمایا کہ اب نشانی یہ ہوگی کہ 3 دن آپ بول نہیں سکیں گے، صرف آپ اشارے سے بات کریں گے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، کثرت سے اپنے رب کا ذکر کریں، اپنے رب کی پاکی صبح و شام بیان کیجیے۔ تو یا مریم، اور جب ملائکہ نے کہا کہ اے مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور خوب پاک کیا ہے، اور تجھے چن لیا ہے تمام جہان کی عورتوں سے، تمام جہان کی عورتوں پر تمہیں چن لیا ہے۔ تمام جہان کی عورتوں میں سے اللہ نے تجھے اپنی نشانی بنانے کے لیے چن لیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک کر دیا ہے۔ تو حضرت سیدہ مریم جو تھی وہ یہ جو عوارض نفسانی ہوتے، عورتوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ماہانہ یا پیدائش کے بعد، اللہ نے ان سے پاک رکھا۔ اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح اللہ نے مریم کو عورتوں کے ان بیماریوں سے پاک رکھا ہے، اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کو بھی اس سے پاک رکھا ہے۔ اور یہ کرامت ہوتی ہے، چونکہ یہ جو ماہانہ جو عورتوں کو بیماری ہوتی ہے، اس کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت جملہ فقہ کی کتابوں میں ہے کہ یہ بیماری ہے اور صحت کی علامت ہے، کہ یہ بیماری ہے اور صحت کی علامت ہے، کہ یہ ایسی بیماری ہے، یہ بیماری ہوگی تو عورت اولاد پیدا کرنے کے قابل ہوگی، یعنی بیماری اور صحت کی علامت ہے۔ اور جن خواتین کو اس میں مسئلہ ہو جائے ان کی اولاد نہیں ہوتی، بالکل نہ آئے یا ڈسٹرب ہو جائے جو ماہانہ عارضہ ہے تو اولاد نہیں ہوتی۔ تو جس کا ہو ہی نہ اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ فرمایا یہ اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی بندی کی کرامت ہے کہ ان چیزوں کے بغیر اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اس کو اولاد عطا فرما دے۔ اور حضرت سیدہ پاک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ولادت کے تھوڑی دیر کے بعد نماز پڑھی تو سرکار کی جو گھر کی خادمہ تھی وہ حضور کے پاس گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ
عورتیں جو ہے وہ تو کئی دن تک نماز نہیں پڑھ سکتی جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ادھر حسن مجتبیٰ پیدا ہوئے ہیں اور خاتون جنت اگلی نماز پڑھ رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حوروں کو اللہ نے ان بیماریوں سے پاک رکھا ہے اور اللہ نے میری بیٹی کو دنیا کے اندر جنت کی حوروں کا مقام عطا فرمایا، وہ معاملات ان کو عطا فرمائے ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ کے یا مریم اقنتی، فرمایا اے مریم اللہ کی فرما برداری کر، لربک وسجدی اور سجدہ کر، ورکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، یعنی پہلے سجدے کا ذکر ہے اور بعد میں رکوع کا۔ پہلے سجدے کا، حالانکہ رکوع پہلے ہوتا ہے اور سجدہ بعد میں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ پہلی امتوں کے اندر ممکن ہے کہ نماز کے اندر رکوع بعد میں ہو اور سجدہ پہلے ہو، یہ بھی ممکن ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ سجدے کو رکوع پر فضیلت حاصل ہے، رکوع بھی سجدہ ہے، رکوع آدھا سجدہ ہوتا ہے، رکوع کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، رکوع بھی آدھا سجدہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ فقہاء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ کسی بندے نے نماز کے اندر وہ آیت تلاوت کر دی جس میں سجدہ ضروری تھا اور رکوع کے اندر اس نے نیت کی کہ میں رکوع بھی کر رہا ہوں اور ساتھ وہ سجدہ تلاوت بھی کر رہا ہوں، تو رکوع کے اندر اس کا سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا کہ رکوع بھی سجدے کی ایک صورت ہے۔ رکوع بھی ایسے ہی ایسے جھکا جاتا ہے جیسے سجدے میں آپ جھکتے ہیں، تو لیکن سجدہ ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے، اور حدیث شریف قرآن پاک میں بیان ہوا ہے کہ بنی اسرائیل نے اتنی بڑی غلطی کی تو رب نے فرمایا سجدے میں جا کر مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف فرما دوں گا۔ سجدے کے اندر جو دعائیں کی جائیں، حضور نے فرمایا کہ نماز میں فرمایا سجدے کی حالت میں اللہ سے زیادہ دعائیں مانگا کرو، اس لیے کہ سجدے کی حالت میں بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو سجدے کی ایک اپنی فضیلت ہے، اس لیے اس کا ذکر پہلے ہے اور رکوع کا بعد میں ہے۔ ذالک من انباء الغیب، اس مقام پر تھوڑی سی کچھ احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ایک تو قرآن مجید جو جس ماحول میں اترا ہو نا، اس ماحول کو دیکھا جاتا ہے۔ اب ماحول یہ تھا کہ حضرت بی بی مریم کا ذکر ہو رہا تھا اور پوری کائنات میں سے اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم علیہ السلام کو چنا کہ بغیر شوہر کے اور بغیر اللہ تعالیٰ نے مس بشر کے، بغیر کسی شوہر کے اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو عیسیٰ علیہ السلام جیسی اولاد عطا فرما دی۔ تو فرمایا اس لحاظ سے اس زمانے کی سب خواتین میں سے حضرت بی بی مریم کو چن لیا، اس زمانے کی خواتین میں سے، جس طرح فرمایا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں فضلتکم علی العالمین، کہ ہم نے عالمین پر تم کو فضیلت دی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بنی اسرائیل اس آخری امت سے بھی افضل ہے، یعنی جس وقت بنی اسرائیل تھے اس دور میں ساری انسانیت میں سے اللہ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی، اور جب حضور کی امت کا دور آیا تو حضور کی امت کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ جب سیدہ مریم کا دور تھا تو سب سے زیادہ فضیلت کائنات کی خواتین میں ان کو تھی، اور جب اس امت کی باری آئی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے میں اب پیش کروں گا کہ ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو چن لیا ہے اور عالمین پر آپ کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس مقام پر حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے کہ جس میں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواتین کی فضیلت کا بیان فرمایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے خواتین میں سے کچھ خواتین کو فضیلت عطا فرمائی ہے، کہ سیدہ مریم علیہ السلام کی جو اتنا بڑا رتبہ ہے، اتنا بڑا مقام ہے، وہ اپنے دور کی خواتین میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا۔ ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرہ کے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مریم کو مردوں کے چھونے سے پاک رکھا اور مریم کو خواتین کی بیماری سے پاک رکھا، اور فرمایا کہ رسول اللہ نے فرماتے ہیں میری بیٹی آدمیوں میں اس دنیا میں ایسی حور ہے جو حیض و نفاس سے پاک ہے، اور اللہ نے اس کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کو نار جہنم سے آزادی عطا فرمائی، نار جہنم سے اللہ نے اس کو آزادی عطا فرمائی ہے۔
اور دوسری حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جہان کی عورتوں کی سردار 4 خواتین ہیں۔ فرمایا ایک مریم بنت عمران، دوسری آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی اہلیہ تھی، تیسری خدیجہ کبریٰ بنت خویلد، اور فرمایا چوتھی میری بیٹی فاطمہ ہے اور یہ ان پہلی تینوں سے افضل ہے۔ امام ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ اور خدیجہ، اور فرمایا ان میں سے اللہ تعالیٰ نے جتنی خواتین ہیں ان میں سے فاطمہ کو سب سے زیادہ رتبہ عطا فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء عقائد نے لکھا ہے کہ جہان میں تمام خواتین میں سے اللہ نے سب سے بڑا رتبہ حضور کی شہزادی والا شان کو عطا فرمایا کہ اس کائنات کے اندر حضور علیہ السلام نے مخلوق میں سے کسی سے اتنی محبت نہیں کی جتنی اپنی شہزادی سے محبت فرمائی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات مبارکہ کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر مبارک آ رہا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔